السلام علیکم ٹو آل۔ نور الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے بارے میں سوائے خیر اور بہتر بات کے کچھ نہ کہو، یعنی اپنے آپ کو نہ بد دعا دو اور نہ ہی اپنی قسمت کو کوسو، اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دنیا میں دور رخی سے کام لیتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت بات کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحبہ خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ اعمال کا انحصار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.